اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ دوران حج کاروبار کی اجازت اور ذکر الہی کی کثرت کا حکم۔ آیا نمبر 198 کا ہمارے پاس پہلا پورشن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے تب تغو تم تلاش کرو فضلاً فضل میں ربکم اپنے رب کی طرف سے۔ اب اسے انشاءاللہ میں ایکسپلین کرتی ہوں۔ لیسا علیکم جناح، ٹھیک، سب سے پہلے تو اس کا یہ دیکھیں کہ شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جاہلیت میں 3 بازار تھے، عکاظ، مجنہ اور ذو المجاز۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو لوگ گناہ سمجھ کر ان بازاروں میں تجارت کرنے سے رک گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اس میں جو ہے حضرت ابن عمر سے پوچھا گیا تھا کہ ہم لوگ مکہ تک سواریاں کرائے پر چلاتے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا حج ادا نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم اوروں کی طرح احرام نہیں باندھتے، طواف نہیں کرتے، رمی نہیں کرتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، صبر کان کرتی ہیں۔ فرمایا بس تو حج ادا ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور یہی سوال پیش کیا جو تو نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کچھ جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لیس علیکم جناح لے کر نازل ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلوا کر فرمایا کہ تمہارا حج صحیح ہے۔ اور اس میں ہمیں ریفرنسز امام احمد کے بھی ملتے ہیں، ابن جریر وغیرہ کے بھی ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے لیس علیکم جناح، اس سے مراد ہے کہ سفر حج میں تجارت کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی بھی گناہ، ٹھیک۔ تو آپ کے سامنے تینوں بازاروں کے حوالے سے میں نے بات کر دی۔ تو سفر حج میں تجارت کو گناہ سمجھا جانے لگا، جس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہیں اس بارے میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے پروردگار کے یہاں سے تلاش معاش کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی موسم حج میں تجارت کے لیے مذکورہ منڈیوں میں جاؤ، اور اسے صحیح بخاری میں مینشن کیا گیا ہے۔ پھر ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا کیا، فضل تلاش کرو۔ تو رب کے فضل کو تلاش کرنے سے مراد تجارت اور روزی کے لیے کوشش یا ایفرٹ کرنا ہے، ٹھیک۔ اور یہی حدیث پھر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کرائے پر جانوروں کو دینے کے حوالے سے۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ تم بیت اللہ کا طواف بھی کر رہے ہو، عرفات میں بھی رک رہے ہو، شیطان کو کنکری میں مارتے ہو، سر بھی منڈواتے ہو، یہ سارے کام کرتے ہو، تو پھر ڈیفینیٹلی تمہارا حج ہو گیا۔ اور پھر میں نے آپ کو ذکر بھی کر دیا سیدنا جبرائیل علیہ السلام اس آیت کو لے کر اترے۔ بیسیکلی اصل چیز جو ریکوائرڈ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے، نو ڈاؤٹ ایٹ آل۔ اگر یہ کیفیت موجود ہے، تقویٰ والی کیفیت موجود ہے، تو حج کے دوران تجارت کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ایون سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دنوں میں تجارت بھی کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اور تجارت کا موسم ہی کون سا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہمیں اتنے پورشن میں کلیئر ہو جاتی ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ فَإِذَا، پھر جب، أَفَضْتُمْ، پلٹو تم، من عرفات، عرفات سے، فَاذْكُرُوا، تو ذکر کرو اللہ، اللہ کا۔ تو آپ کا جو سٹے ہے عرفات میں، مطلب یہاں پر ذکر اس حوالے سے کیا گیا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک
मैदान अरफात में वकूफ जो है वो हज का सबसे इम्पोर्टेंट रुकन है। क्या? 9 जिलहज को ज़वाले आफ्ताब से गरूब आफ्ताब तक मैदान अरफात में वकूफ करना हज का सबसे अहम रुकन है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है, अल हज्जु अरफा, हज अरफात जाने का नाम है। अबू दाऊद में से मेंशन किया गया। तो अरफात हदूद हरम से बाहर है, इसलिए कुरैश मक्का अरफात नहीं जाते थे बल्कि मुजदलफा से ही लौट आते थे। इसलिए हुक्म दिया गया कि जहां से सब लौट कर आते हैं तुम भी वहीं से लौट कर आओ, यानी अरफात से। तो यहाँ फाइदा अफतुम मिन अरफात का हमारा मुकम्मल हो गया थीम। फिर आगे है फज़कुरुल्लाह, जिक्र करो अल्लाह का। कहाँ करना है? इंदा पास अल मशअरी, मशअर अल हरामी, हराम। ठीक, अब हम इतने पोर्शन को देखते हैं, फज़कुरु से लेके अल हराम तक। अगर मैं आसान वर्डिंग में आपको बताऊं, अफतुम, तो इसको है तुम वापस आओ। और यहाँ अफतुम, ये जो आपके पास से गुजरा पलटो तुम का फा या दौद, तो यहाँ मुराद अरफात से मुजदलफा को वापस आना है। ठीक, अब आगे हमारी अगली जगह की, मशअर हराम की। ठीक है, तो ये मैंने आपको कल भी जिक्र किया था कि इसमें हमें जो इसका एक्सप्लेन किया जाता है वो ये कि एक मुकद्दस पहाड़ का नाम है, और जो मुजदलफा में वाक़या है। मशअर के माना होते हैं शिआर और अलामत के। ठीक, और हराम के माना मुहतरम और मुकद्दस के होते हैं। ठीक, इस लिहाज से मशअर हराम के माना ये हुए कि ये पहाड़ शिआर इस्लाम के इजहार के लिए एक मुकद्दस मकाम है। और मुजदलफा मशअर हराम पहाड़ के आसपास के मैदान को मुजदलफा कहते हैं, जो मक्का से 6 मील के फासला पर है। तो मतलब कि मुराद मुजदलफा ही है। ठीक है, और अरफात हाजियों और हुकामे हज का सुतून है। ठीक है, अरफात में रुकना हाजियों के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट तरीन रुकन है। इसलिए मुजदलफा लौट कर आने और रात को गुजारने की इंतहाई इंपॉर्टेंस है। ठीक, दिन तो आपने वहां गुजारा, गुरूब आफ्ताब तक अपना आपका जो टाइम है वो मुकम्मल हो गया अरफात का। ठीक, आपका टाइम शुरू हुआ था ज़वाले आफ्ताब से, गुरूब आफ्ताब तक आपका अरफात के मैदान का टाइम मुकम्मल हो गया। अब आप मुजदलफा की तरफ जाएंगे। ठीक, तो मुजदलफा वकूफ अरफा जब आपने करना, वकूफ अरफा का मतलब होता है अरफात के मैदान में ठहरना। जितना जरूरी है आपके लिए वकूफ अरफा करना है, इसी तरह मुजदलफा जाकर रात गुजारना भी जरूरी है और हज के अरकान में से है। तो इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हो से मशअर हराम के बारे में पूछा तो आप चुप रहे। जब आप हमारी सवारियों के साथ मुजदलफा में उतर आए तो पूछा, मशअर हराम के बारे में पूछने वाला कौन है? ये है मशअर हराम, सारा मुजदलफा मशअर हराम है। ठीक है, और मशअर हराम के पास अल्लाह ताला के जिक्र की 2 सूरतें हैं, इनको भी फिंगर टिप्स पे बिठा लीजिए। एक मगरिब और इशा की नमाज। ठीक है, आपको पता है ना, गुरूब आफ्ताब के बाद आपने चल पड़ना है मुजदलफा की तरफ। तो पहला काम आप क्या क्या है, आपने मगरिब और इशा की नमाज जो है वो जिक्र की पहली फॉर्म है, वहां जाकर जो अदा करनी है। और दूसरी, जब रात वहां गुजार लेनी है तो फजर की जो नमाज अदा करनी है उसके बाद जिक्र इलाही। ठीक, अब इस पॉइंट को हम देखते हैं। वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, और जिक्र करो उसका जैसा कि उसने रहनुमाई की तुम्हारी। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जैसे हमें गाइड किया है, हमने रब का जिक्र वैसे ही करना है। ठीक, हमने कोई अपने तरीके इजाद नहीं कर लेने, स्टेप बाय स्टेप हमें हर चीज की गाइडेंस अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अता फरमाई है। तो इस तरह से इसका मतलब कहा गया कि जिक्र करो उसका जैसे उसने तुम्हें हदायत दी है, यानी जिक्र के लिए अल्लाह ताला की हदायत जरूरी है, गाइडेंस जरूरी है। इसके लिए हम खुद के इजाद किए हुए कोई तरीके इख्तियार नहीं कर सकते, ना बना सकते हैं, ना वैसा हम कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि एक जो अमल सौलेह अमल है वो क्या है, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक किया जाए और उसमें मकसूद हमें अल्लाह की रजा हो, और कुछ इसके अलावा इसमें एडिशन एडेड नहीं। तो अल्लाह ताला का जो हमने जिक्र करना है, जैसे हमें गाइडेंस दी गई है कि ऐसे करो वैसे करना है, जो मसनून अमाल है, मसनून तरीके हैं वो हमारे सामने हैं, अज़कार भी हमारे सामने, तरीके भी बता दिए गए।
وَإِن اور بے شک کن تم تھے تم من قبل ہی اس سے قبل لمن الضالین، کس میں سے؟ گمراہوں میں سے، البتہ گمراہوں میں سے، اس سے پہلے یقیناً تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت فرما دی ہے کہ اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہ تھے، یعنی باپ دادا کو یاد کرتے تھے، پھر اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو اب اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، آپ دیکھیں، ہدایت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمارا قرآن جو ہے، قرآن مجید، سٹارٹ ہی ہدایت کی بات سے ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، ہماری رہنمائی کی، ٹھیک؟ اور پھر ہمارا سلسلہ ون بائی ون چل نکلا آیات کی فارم میں کہ کرنا کیا ہے زندگی میں۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ یہ نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت، اس پر شکر ادا کرو۔ اب قریش جو تھے وہ مینا میں جب جاتے تھے نا تو وہ باپ دادا کے جلسے کرنے کے لیے اس کام کو کافی سمجھتے تھے۔ اختتام ہوتا تھا جب حج کا، تو وہی میں نے آپ کو جو اوقاز اور مجنہ وغیرہ کے بازاروں کا ذکر کیا، تو یہ بازاروں میں جاتے تھے اور ان میں سے ہر شخص اپنا جو ہے نا نسب نامہ بیان کرنے لگ جاتا تھا، مطلب کہ اپنے باپ دادا کے کارناموں کو ایکسپریس کرتے رہتے تھے ایک دوسرے کے، جیسے سٹوری ٹیلنگ کی طرح نا۔ تو یہ اپنے باپ دادا کے کارناموں کے اظہار کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی پروگرام نہیں ہوتا تھا، تو لہذا واضح کیا کیا گیا کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ وہاں جا کر تم جو ہے اپنے باپ دادا کے قصے کھول کر بیٹھ جاؤ۔ اب میں اوور آل اس آیا کو آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، پوری آیا الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے با محاورہ ترجمہ رکھتی ہوں کہ پھر جب تم عرفات سے واپس آنے لگو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں بتایا ہے، اور اس سے پہلے تو تم گمراہوں میں سے تھے۔ اب عرفات کو عرفات کہنے کی وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان عرفات کو جو میدان عرفات کا جو نام ہے اس کو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں انسان بیسیکلی کیا کرتا ہے؟ اپنے رب کی معرفت اور عبادت اور ذکر الہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں تعارف کا موقع ملتا ہے جب سارے اکٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ چپ کر کے تو نہیں بیٹھے رہتے، ذکر آپ سارے جو ملتے ہیں لوگ آپس میں، اسلام دعا ہوتی ہے، ملتے ہیں، انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو ایک طرح سے ایک دوسرے کو جاننے کا موقع بھی ملتا ہے۔ پھر وقوف عرفات میں نے آپ کو بتا دیا کہ مکہ، پہلی اس کے جو پلیس ہے وہ تھوڑا سا اپنے ذہن میں اٹھا لیں، مکہ معظمہ سے مشرق کی طرف طائف کو جو سڑک جاتی ہے میدان عرفات، اس سڑک پر مکہ معظمہ سے کچھ میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور عرفات لفظاً جمع ہے، یہ حدود حرم سے باہر ہے۔ حج میں حاجیوں کو اس میدان میں پہنچنا اور زوال آفتاب سے مغرب تک یہاں قیام کرنا حج کا اہم ترین فرض ہے۔ اگر عرفات کا قیام فوت ہو جائے تو حج نہیں ہوتا، کفارے اور فدیہ سے بھی اس کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا، اس قدر امپورٹنٹ ہے وقوف عرفہ۔ پھر ہو گیا یہاں تک ہمارا جو زوال آفتاب سے غروب آفتاب مطلب مغرب تک یہاں کا سٹے ہو گیا۔ پھر ہے وقوف مزدلفہ، عرفات سے واپسی میں رات کو مزدلفہ میں قیام اور مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں پڑھنا، اور مشعر حرام کے پاس تکبیر و تحلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا مزدلفہ کی خاص عبادت ہے۔ اسی کے حوالے سے پھر ہم نے اس میں پڑھا بھی ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس میں جو ہے کچھ آراء ہمیں ملتی ہیں جو ذکر کے حوالے سے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ کے حوالے سے، کہ جو ہے فجر، اس دن فجر کی، جب صبح فجر کی مزدلفہ میں سٹے کرنے کے بعد آپ کے پاس فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو فجر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، مزدلفہ کا وقوف وہاں جب کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کھڑے ہو کر بڑی دیر تک ذکر الہی کیا تھا اور دعا مانگی تھی یہاں تک کہ صبح ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور اس کے علاوہ عبادات اور ذکر الہی میں آدمی بالکل بھی خود مختار نہیں ہے، جس طرح اس کا دل چاہے وہ کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، جس طرح
چاہے وہ اپنی عبادت کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ذکر الہی ہے یا ہر قسم کی جو بھی عبادات ہیں ان کے لیے خاص مینرز اور ایٹیکیٹس ہیں، ان کے موافق ہی ان کو ادا کرنا عبادت ہے، اس کے خلاف جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کمی بیشی یا تقدیم و تاخیر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ٹھیک، یہ نہیں ہے کہ آپ جی ظہر کی 4 رکعت اگر فرض ہے تو آپ اسے 6 کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک، اس طرح مارننگ میں فجر کی نماز آپ کو جو ہے وہ سن رائز ہونے سے پہلے پڑھنی ہے، وہی اس کا ٹائم ہے، تو وہ بعد میں تو قضا ہو جائے گی۔ تو اب آپ کہیں کہ میں نے اتنے بجے نماز پڑھ رہی ہوں تو وہ ادا تو نہ ہوئی، تو یہ جو ہے ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹائم، طریقہ، ہر چیز دے دی ہے ہمیں، ٹھیک ہے، بتا دی ہے ہمیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی گئی، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے زندگی میں کسی بھی عمل کو کرنے کے حوالے سے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور گناہوں کی توبہ کے ساتھ دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنے تمام گناہوں سے سچے دل کی توبہ کے ساتھ اپنی دعاؤں کا آغاز کرتے ہیں، ہمیں اپنے لیے خالص کر لیں اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر